کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی گئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت آدم کی جو پیدائش ہوئی، دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی 10 محرم۔ اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ بیسکس آف دا ورلڈ جو ہیں وہ 10 محرم والے دن پیدا کیے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، آپ کا جو برتھ ڈے ہے، آپ کی بھی جو پیدائش کا دن ہے وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ پھر اسی طرح اسی دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی، جو آگ گلزار بنی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ناظرین، دیٹ واز آلسو دا ڈے آف عاشورہ، وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا، مگر اس طوفان سے جو فارغ ہونے کے بعد ان کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر جو یہ بادشاہت، یہ ملک عظیم آپ کو جو عطا کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، جو مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، کتنا مشکل وقت آپ نے گزارا، مگر جو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والا دن تھا، یعنی اس مصیبت سے نجات کا جو دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا جو ذوف دور ہوا، قرآنی واقعہ ہے کہ آپ کی بینائی میں جو کمزوری تھی وہ جو دور ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، مگر اس گہرے کنویں سے جو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی بیماری کو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنی پرابلمز تھیں، مگر اس تکلیف کو جو دور کیا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ ناظرین، بارش دنیا میں جو سب سے پہلی نازل ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 24 واقعات، انسیڈنٹ اور ایونٹس بتائے جو اس دن ہوئے، اور 25واں پھر وہ واقعہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسلامی تاریخ کا تاریخی ترین دن ہے، ہسٹوریکل دن ہے، اور اس دن بہت بڑے بڑے اسلامی واقعات ہوئے۔ اگر کسی کا ذہن ہو تو وہ سوچے کہ اس دن میں اللہ کی رحمت کو کس قدر پکار سکتا ہوں، کس قدر عبادت کر سکتا ہوں۔ جو رب حضرت یوسف کو گہرے کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو حضرت ایوب کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ کے لیے عاشورہ کے دن فرعون سے نجات کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے، وہ رب کریم میری مشکلوں کو بھی دور فرما سکتا ہے، وہ رب کریم میرے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو یہ دن ہم نے عبادت میں، رب کو پکارنے میں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں گزارنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اسی طرح التجائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، وہ بھی یہ دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی، وہ بھی آج کا دن تھا۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں یہ واقعہ، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا اسٹیٹس کیا تھا۔ کوئی آرڈنری، کوئی نارمل پرسنالٹی نہیں ہے۔ یقیناً صحابہ اکرام سبھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر امام حسین آپ تو نبی پاک کی گویا جگر کا ٹکڑا ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ایسی احادیث ہیں کہ ہم سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اہل بیت کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ۔
یعنی سبت کہتے ہیں درخت کو، اور جس کی بہت ساری شاخیں ہوں. پھر اللہ پاک نے حضرت امام حسین کی نسل کو کتنی برکت دی، اور پوری جو یوں کہی کہ سید صاحبان جو ہیں دنیا بھر میں وہ حسنی اور حسینی سید بنے. تو یہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں اللہ پاک نے کیسی عطا فرمائی، اور دنیا بھر میں اللہ نے نبی پاک کی گویا نسل مبارک کو ان سے آگے بڑھایا. پھر ریحانۃ الرسول، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی دونوں کو، حضرت امام حسن امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار. پیارے آقا علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان ابن عباس من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی. جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی، پیارے آقا فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، ان سے دشمنی کی، وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے دشمنی کی. ناظرین ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ السلام ان کو اپنے پھول کہا کرتے، اور روایتوں میں آتا ہے باقاعدہ پھولوں کی طرح انہیں اسمیل بھی کیا کرتے، انہیں سونگھا بھی کرتے، انہیں چوما بھی کرتے. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی پاک کے مبارک کاندھوں پہ سواری کی، اس لیے ان کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے نبی پاک کے کاندھے پر سواری کی. پیارے آقا سجدے میں جاتے تو یہ شہزادے نبی پاک کی مبارک کاندھے پر آ جاتے، نبی پاک سجدہ طویل فرما دیتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے. ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں، امام حسین، اندازہ ہو کہ وہ شخصیت کیسی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں، کسی عالم دین کو ڈھونڈتے ہیں کہ کان میں ذرا اذان بھی دے دیں اور کوئی گٹی دے دیں. تہنیک کہلاتی ہے وہ، کہ وہ کوئی چیز میٹھی چٹا دیں یا کھجور چبا کے چٹا دیں، شہد چٹا دیں، تاکہ ابتدا اچھی ہو، سٹارٹ اچھی ہو. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سنت بھی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ لے کر آتے تھے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سٹارٹ کیسے ہوئی، کہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ناظرین ذرا سمجھیے کہ یعنی ان کی جو ابتدا ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے. اچھا، اذان دینے کے لیے ہم کسی بزرگ کو بلاتے ہیں، امام حسین کے کانوں میں اذان کس نے دی؟ اللہ کا نام لیا اور آواز تھی حبیب خدا کی. یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان دی. محبت کا لیول دیکھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے مبارک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی پاک کی گود میں ہیں، اور گود میں دوسرے حصے پر امام حسین بیٹھے ہیں. جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں. اللہ دونوں میں سے ایک کو آپ سلیکٹ کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا اور ایک نے دنیا سے جانا ہے. اب آپ کی چوائس ہے. نبی پاک کو گویا یہ اختیار دیا گیا. اب ذرا غور کیجیے، اپنا بیٹا ہے، حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں. آپ نے دل میں خیال فرمایا یا فرمایا کہ اگر ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین چلے جاتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کو، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. نبی پاک نے امام حسین کو گویا سلیکٹ کیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا. اور پیارے آقا علیہ السلام امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، میرے آقا کی ایسی والہانہ محبت ہو تو پھر ہم کیوں نہ اس گھرانے سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اپنا سب کچھ امام حسین اور ان کی آل پر قربان کر دیں. یہ کیسا گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھئے نا، آپ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. فرماتے ایسا کرم کا چمنستان ہے، ایسا کرم کا باغ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. امید ہے کہ میں اللہ کرے کہ یہ پیغام لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ امتحان آئیں گے، مشکل آئیں. ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کسی مشکل میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضے میں ہوں، ٹینشن میں ہوں. کربلا والوں کو یاد کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہے. ان اللہ مع الصابرین، انشاءاللہ اس کی رحمت ساتھ ہوگی، سب بہتر ہو جائے گا. اب چلتے ہیں ناظرین. اب یہ واقعہ پہلے تو آپ نے مقام امام حسین سن لیا، بچپن سے ہی سب کو معلوم ہے، اور اسی امتحان کی تیاری ہو رہی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رجب 60 ہجری میں بمقام دمشق میں، یعنی دمشق میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے تبرکات تھے. آپ کے پاس پیارے آقا کا ازار شریف، ردائے یعنی چادر اقدس تھی، قمیض مبارک تھا، موئے مبارک تھے، نبی پاک کے مبارک ناخن تھے. اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی ازار شریف، نبی پاک کی چادر مبارک اور قمیض اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن پر سجدہ کیا جاتا ہے پیارے آقا کے موئے مبارک اور ناخن کے تراشے رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے.
یہ عشق رسول تھا حضرت امیر معاویہ کا، اور خاص طور پہ تبرکات سے جو انہیں پیار تھا. صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ تبرکات سے صحابہ کا بھی پیار تھا. اگر آج امت کا پیار ہے تو اس میں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، لیکن اب ان کا بیٹا کور باطن یزید پلید، اس بدبخت نے یہ نہ دیکھا کہ میرے والد تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے بھی پیار کر رہے ہیں، ان کے ناخن مبارک، ان کے منہ مبارک کو دل و جان سے عزیز رکھ رہے ہیں، اور اس ظالم نے جگر گوشہ بطول نبی پاک کے سب جسم کا حصہ ہے امام حسین، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے نصیب پھر جائیں، جس کے اندر بدبختی لکھی ہوئی ہو تو اس سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. اچھا، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر مزید آگے کی طرف چلوں گا کہ ہمیشہ ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے بچے کی غلطی کی وجہ سے، کسی کے بچے کے برے عمل کی وجہ سے اس کے والد کو برا بھلا یا کرٹیسائز گھر والوں کو نہیں کیا جائے گا. اگر یہ فارمولہ بنا لیا جائے تو پھر تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے نا. آپ کا ایک بیٹا یقیناً حابیل تھا جس کو قتل کیا گیا، مگر قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل. وہ بھی تو آپ ہی کا تو بیٹا تھا. تو کیا معاذ اللہ قابیل کے قاتل ہونے کی وجہ سے حضرت آدم کو کوئی برا کہے گا؟ وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. بالکل جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کا ایک بیٹا اس مسلمان نہیں تھا. تو اب پتہ یہ چلا، یہ پوری اگر تفصیل میں جائے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی کہ اللہ پاک کی مرضی ہے، ہدایت کسی کو ملے کسی کو نہ ملے ہے، اور یہ بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی، وہ اتنے بڑے گھرانے میں بھی پیدا ہو کر وہ ہدایت کا نور حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی کے اولاد کی وجہ سے والد کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. تو یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے. اب کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید بدبخت جو ہے یہ تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے قبضہ کر لیا، اور اس نے اپنی بیعت کے لیے، اس زمانے میں سمجھے اوتھ لیا جاتا تھا، حلف لیا جاتا تھا یا بیعت لی جاتی تھی کہ بھائی آپ اس امیر المومنین کے یا اس سلطنت کے حاکم کی بیعت کر لیں اور اس کو فالو کریں گے، اس کے رولز ریگولیشن کو آپ اپنائیں گے. تو ہوا یہ کہ سب طرف اس نے خطوط بھیج دیے ساری سلطنت میں کہ سب لوگ یزید کی بیعت کریں. اب یہ ایک جو سمجھے میسنجر جو تھا، خط لے کر یہ مکتوب لے کر مدینہ طیبہ ایک شخص پہنچا اور امام حسین کی بارگاہ میں آیا. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت زبیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مدینہ پاک میں تھے اور امام حسین بھی تھے، کہ ان دونوں کی بیعت لے لو گے تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، پھر پورے مدینے کے لوگ لے لیں گے. تو حضرت زبیر نے بھی منع کر دیا، اور جب امام حسین کے پاس وہ مکتوب پہنچا تو آپ نے بھی صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید جو ہے وہ بدبخت ہے، وہ شرابی ہے، وہ برے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کا رہنما بننے کے قابل ہی نہیں ہے. اچھا، امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ اگر یزید کی بات مان لی جاتی ہے پھر تو سمجھے کہ اس نے بڑے آفرز بھی دیے تھے کہ آپ کو اتنے پیسے، تو اتنی مراعات اور اتنی ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی اور آپ کی لائف بڑی لگژری کر دی جائے گی. مگر یہ تو نواسہ رسول تھے نا، یہ جانتے تھے کہ باطل کے آگے اگر آج ہم نے سر جھکا لیا، اگر آج ہم نے کسی فاسق و فاجر کو اپنا امیر بنا لیا تو پھر تو رہتی دنیا کے لیے اسلام کا نظام بگڑ جائے گا نا. آپ ذرا سوچئے، امام حسین خود چاہتے تو بڑی لگژری لائف گزار لیتے، کمپرومائز کر لیتے کہ ٹھیک ہے اب جیسا بھی ہے چلنے دو، لیکن آپ جانتے تھے کہ اگر وہ اس وقت کمپرومائز کر لیتے تو پھر رہتی دنیا کے لیے ایگزامپل بن جاتی کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں جب امام حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو ہم بھی کمپرومائز کر لیں. آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے اس کی بات نہیں مانی، آپ نے اپنا سر کٹانا قبول کر لیا، مگر دین کے پرچم کو بلند کر گئے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ نے اپنی جان تو لٹا دی مگر اسلام کو زندہ کر گئے. تو اب جب آپ نے اس کی بات نہیں مانی ناظرین، تو اب آپ سمجھ گئے کہ اب یزید نے بہت ظلم کرنا ہے، اب مجھ پر حملے کرنے. اور سبحان اللہ، یہاں علماء کہتے ہیں کہ ایک اور ادب بھی تھا کہ میں مدینہ پاک میں ہوں اور یہاں قتل و غارت گری ہوگی، تو شہر مدینہ میں، میرے آقا کے شہر میں بد امنی نہ ہو، یہاں قتل و غارت گری نہ ہو، یہاں پر جو ہے نا وہ بے ادبی نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. اب ذرا سوچئے ناظرین، یہ مدینہ چھوڑنے کی بات پتہ ہے کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ مدینے جاتے نا اور مدینے سے واپس آئیں تو دل پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے. کہتے نا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. ایک عاشق رسول کی روح بدن سے نکل جاتی ہے تو جو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہو. ذرا سوچیں، زندگی کے کم و بیش 50 سال آپ نے مدینے میں گزارے، مدینے کی پیدائش ہو اور پھر جن کے نانا جان کا مزار وہاں پر ہو. آپ سوچئے کہ کس
قدر محبت ہوگی مدینے سے. اور جب آپ مدینہ منورہ سے نکلے نا ناظرین، تو اس کو جس طرح اللہ اکبر جو علماء نے اور جو داستان رقم کی ہے، اگر وہ دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. اب یہ شعبان کی چوتھی رات تھی اور اس کے 3 پہر گزر چکے ہیں، اور نرم نرم ہوا کے جھونکے سونے والوں کو تھپک تھپک کر سلا رہے. ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سفیدی ظاہر ہو چلی ہے. اندھیری رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹنا چاہتی ہے. تمام شہر میں سناٹا ہے. نہ کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے، نہ کسی چلنے والے کی چہل پہل سنائی دیتی ہے. شہر بھر کے دروازے بند ہیں. ہاں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ اس وقت جاگ رہے ہیں. سامان سفر درست کیا جا رہا ہے. ضرورت کی چیزیں باہر نکالی گئی ہیں. سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں. پردے کا انتظام ہو چکا ہے. ادھر امام کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، گھر والے سواریوں پر سوار ہو رہے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے ہیں. دل کی کیفیت ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی، میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی. قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی اب نبی زادوں کا قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے. یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مکہ پاک میں ستایا گیا تھا، صحابہ کرام کے لیے زندگی مشکل کر دی گئی تھی، تو وہاں سے ہجرت کر کے سکون کے لیے، امن کے لیے، محبت کے لیے تو مدینے آئے تھے. یعنی میرے آقا پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو میرے آقا جب مدینے آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے نغمے گنگنا کر استقبال کیا تھا. مدینے کے لوگ مدینے کے دروازوں پر دیوانہ وار آئے تھے اور نبی پاک کا استقبال ہوا تھا. اور یہ کچھ ہی سالوں میں تقدیر کا کیسا یہ یوں سمجھے کہ سرکل گھوما ہے کہ اب نواسہ رسول کو وہی مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. ناظرین، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ نواسہ رسول کے دل پر کیا گزر رہی تھی. نانا جان سے انہوں نے مزار پر انوار پر جا کر کیا کچھ باتیں کی تھیں، کیا کچھ عرض کیا، یہ ایک الگ داستان ہے. مگر اب یہ 4 شعبان المعظم مدینہ منورہ سے یہ قافلہ جو ہے یہ مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے. بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادے جو ہیں مکہ پاک پہنچ جاتے ہیں. اب مکہ پاک میں زندگی کے کچھ دن گزارتے ہیں. اس دوران ناظرین کوفی جو ہیں، جو کوفہ میں رہنے والے ہیں، انہوں نے لیٹر لکھنا شروع کیے، اور وہ لیٹر بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں مکتوب آئے. اور ان کا لیٹر پتہ کیا تھا؟ وہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ حضور ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید پلید ہے، یزید کے اعمال درست نہیں ہیں، وہ ہمارا امیر بننے کے لائق نہیں ہے. یا سیدی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے. اب آپ کو بہت سارے مکتوب آ گئے. اب دیکھیں ہر جو لیول ہوتا ہے نا بڑوں کا، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ کو یہ احساس ہوا کہ اگر آج میں کوفہ جا کر ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا اور یہ میری بیعت نہیں کرتے، ان کو مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑ گئی، تو قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر امام حسین ہمارے پاس آئے نہیں تو ہمیں مجبوراً بیعت کرنی پڑی. امام حسین کو وہ رنج تھا، وہ ایک فکر تھی کہ ان لوگوں پر جو کیفیت ہے اور جو وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں. تو اب اسٹریٹجی پلان کی گئی. بدقسمتی سے جن کو تاریخ پڑھی نہیں ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا نہیں ہے، جنہوں نے علماء حق کی کتابیں نہیں پڑھی، تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، یزید سے فوراً ہی آپ نے جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دی، یا آپ جناب اس کی بات ابھی تو بیعت کا اعلان ہی ہوا تھا اور آپ نے کیا. نہیں، امام حسین نے کمال تدبر کا مظاہرہ کیا، کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، کمال دینی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ آپ ڈائریکٹ کوفہ نہیں گئے، بلکہ آپ نے معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنے کزن، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیے اور وہاں جا کر حالات کو دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے. حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر اب کوفہ کو روانہ ہوتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اتنی ساری درخواستیں تھیں تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں روانہ ہوئے، اور جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں پر کیا ہوا؟ اچھا، امام حسین نے ایک لیٹر بھی دیا حضرت مسلم بن عقیل کو، اور وہ لیٹر کیا تھا کہ تم نے مجھے ریکویسٹ کی ہے، کوفہ والوں سے فرمایا کہ تمہاری ریکویسٹ پر ہم حضرت مسلم کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت، ان کی حمایت، یعنی ان کا سپورٹ کرنا تم پر لازم ہے. حضرت مسلم اپنے 2 فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ساتھ لے کر گئے، جو ان کے بڑے پسندیدہ بیٹے تھے. اور اب حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے، آپ نے مختار بن ابی عبید کے گھر پر قیام فرمایا. اب جب جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کے نمائندے آ گئے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، تو جوگ در جوگ اشدہام جمع ہو گئے
गया, रश जमा हो गया, और तकरीबन देखते ही देखते कि 12,000 लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत कर ली। यानी गोया हज़रत इमाम हुसैन के ये नुमाइंदे थे, उनके बिहाफ पर ये बैत हो रही थी, तो उन्होंने फ़ौरन बैत कर ली और जनाब बड़ा उनका वेलकम हुआ, बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि ये कूफा के लोग तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, एवरीबडी वांट टू वेलकम इमाम हुसैन, वो हज़रत इमाम हुसैन के इतने चाहने वाले हैं। तो आपने क्या किया कि हज़रत इमाम हुसैन को लेटर लिख दिया। अब जो टर्निंग पॉइंट है ना इस पूरे वाक़या करबला का, वो ज़रा समझिएगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने एक लेटर लिखा कि हुजूर यहाँ तो हालात बड़े साजगार हैं और 12,000 लोग तो मेरी बैत कर चुके हैं और आपकी आमद के बड़े मुश्ताक हैं और बहुत मोहब्बत आपसे करते हैं, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए ताकि ये लोग उस यजीद पलीद से जान उनकी छूटे और यहाँ पर इस्लाम की सही जो है वो तालीमात आम हों। तो सुभान अल्लाह, अब ये मकतूब रवाना कर दिया गया। याद रहे उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन नहीं था, मकतूब लेकर लोग ट्रैवल करते थे, ख़त लेकर मैसेंजर को जाना पड़ता था और वो भी घोड़ों ऊँटों पर सफ़र था। तो बहरहाल एक मकतूब लिख कर उन्होंने रवाना कर दिया। अच्छा, आपने मकतूब रवाना कर दिया। अच्छा, उस वक्त जो कूफा के गवर्नर थे ना, वो हज़रत नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला साहबी रसूल थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे मामलात को देखा तो कोई मुखालिफत नहीं की। वो जानते तो वो इमाम हुसैन से वो भी मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि देखो जो तुम काम कर रहे हो ना, ये यजीद को पता चलेगा तो वो तुम्हारे बड़ा खिलाफ हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई रोक टोक नहीं की, बिल्कुल एक लीनियन सा मामला रखा कि ठीक है वो जो मामला हो रहा था उसको होने दिया। मगर अहले कूफा में से कुछ बदबख्त भी तो थे ना, उन्होंने यजीद को ख़त लिखा कि नोमान बिन बशीर जो हैं साहबी रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये खामोश बैठे हुए हैं और मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हुसैन के नाम पर बैत ले रहे हैं और ये मामला तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। तो जैसे यजीद पलीद को ये पता चला कि ये तो पासा ही पलट जाएगा, तो अब यजीद ने क्या किया कि इब्ने ज़ियाद, ये इब्ने ज़ियाद जो है ये बसरा का उस वक्त वाली था, उसको कूफा का गवर्नर बनाया और फ़ौरन का तुम वहाँ पहुँचो और हज़रत नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला को सैक कर दिया, अपनी ज़िम्मेदारी से फारिग कर दिया कि अब आप गवर्नर नहीं हैं, अब कूफा के गवर्नर कौन, अब इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर होगा। अच्छा, इब्ने ज़ियाद ऐसा मक्कार था कि उसको ये तो पता चल गया था कि हज़ारों लोग इमाम हुसैन के चाहने वाले वहाँ मौजूद हैं और मैं जा रहा हूँ उनको रोकने के लिए, उनके ख़िलाफ़ काम करने के लिए, तो मैं कूफा में दाखिल कैसे होऊंगा। तो उस बदबख्त ने प्लान क्या किया, उसने बसरा के हिजाजी लोग जो अरब के लोग होते ना उस वाला हुलिया अपनाया, रात को एंट्री दी। अच्छा, कूफा में ये इतला थी कि ख़त तो लिखा जा चुका है, किसी दिन भी इमाम हुसैन आ जाएंगे, तो कूफा के लोग रात को जमा होते थे, देखते थे कि कोई आने वाला है तो हम इस्तकबाल करें। तो देखा कि एक अरबी लिबास में शख्स आ रहा है, एक हिजाजी लिबास में शख्स आ रहा है, तो लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि इमाम आ गए। वो समझे कि इमाम हुसैन आ गए, मगर ये था बदबख्त इब्ने ज़ियाद और ये छुपता छुपाता गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया। ये जैसे ही गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ तो लोगों को समझ आई कि ये तो इमाम हुसैन नहीं, ये तो इब्ने ज़ियाद है। अब उस इब्ने ज़ियाद बदबख्त ने नाजरीन जो प्लान किया ना, वो बड़ा ख़तरनाक प्लान था। अब जैसे ही इब्ने ज़ियाद अंदर गया और वो अपने गवर्नर हाउस में चला गया, तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील उस वक्त हानी बिन उर्वा के मकान में इकामत कर रहे थे, यानी उनकी रिहाइश एक शख्स था जिसका नाम हानी बिन उर्वा था, उसके घर में आप रहते थे। तो इब्ने ज़ियाद ने क्या किया कि हानी को अपने कारकुनान भेजे, फौज भेजी और पहले तो हानी को गिरफ्तार कर लिया, यानी जो होस्ट था जिसने पनाह दी थी या जिसने रिहाइश दी थी उसी को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, जैसे ही गिरफ्तार किया हज़रत मुस्लिम को भी पता चल गया, तो आपने लोगों को कहा कि चलो चलते हैं गवर्नर हाउस। देखते ही देखते नाजरीन 40,000 अफराद गवर्नर हाउस के गिर जमा हो गए। पूरे गवर्नर हाउस को, जो भी मकान था या जो भी इमारत थी, उसको घेरे में ले लिया और अब सिर्फ हज़रत मुस्लिम बिन अकील के इशारे की देर थी। ये 40,000 का लश्कर अंदर जाता तो सब तहस नहस हो जाता और कंट्रोल कूफा का हज़रत मुस्लिम बिन अकील को मिल जाता और मामला सॉर्ट आउट हो जाता। मगर हज़रत मुस्लिम बिन अकील जंग करने नहीं गए थे और सुभान अल्लाह क्या तरबियत थी आपकी, आपने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। अंदर उसको पता चल गया इब्ने ज़ियाद को कि बाहर तो 40,000 का लश्कर है, ये लोग तो अगर अंदर आएंगे तो तहस नहस कर देंगे और सारा मेरा मामला उलट पलट हो जाएगा। उस बदबख्त ने प्लान क्या किया कि उसने अपने फौजियों को भेजा और जो कूफा के बड़े पैसे वाले लोग थे, अमायदीन थे, कबीलों के सरदार थे, उन सबको गिरफ्तार किया और उनको गिरफ्तार करके कहा कि तुम इन लोगों को कहो कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील की जो है वो दोस्ती छोड़ दें, उनकी हिमायत छोड़ दें, वरना मैंने तुमको भी मार डालना है, तुम्हारे ख़ानदान को भी उड़ा देना है। अच्छा, उन लोगों को इतना डराया कि छत पर वो लोग ऊपर आए,
اب نیچے سمجھ لیں ذرا، امیجن کریں کہ ایک بڑا سا محل ہے یا بڑا سا گورنر ہاؤس ہے، اس کی چھت پر پورے کوفہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں، اور نیچے 40,000 40,000 لوگوں کا لشکر ہے، حضرت مسلم بن عقیل بھی نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اوپر سے آوازیں لگانا شروع کی اور اپنے خاندان والوں کو کہا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہم مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، ابن زیاد نے تمہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے، تمہارے بھی گھر تباہ ہو جائیں گے، تم ہمیں بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اب وہ ڈراتے گئے۔ اچھا، ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا کہ جو ہم نے تو صحابہ کی سیرت میں پڑھا ہے کہ نبی پاک کے ساتھ شامل ہوئے تو 313,000 کے لشکر سے ٹکرا گئے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا، مگر کوفیوں کا انداز دیکھیں کہ جیسے ہی ان کو ڈر اور خوف دلایا گیا، ایک ایک کر کے وہ کم ہوتے گئے، ڈر ڈر کے اپنے گھر جاتے گئے۔ آخر کار جب مغرب کا وقت ہوا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف 500 لوگ رہ گئے، آؤٹ آف 40,000، 40,000 میں سے صرف 500 لوگ رہ گئے۔ اور جب مغرب کی جماعت کی آپ نے امامت کی، اور جب آپ نے امامت کے بعد سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی پیچھے باقی نہیں تھا۔ امام عالی مقام کے نمائندے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ اکیلے ہیں۔ کوفیوں نے ایسی بد عہدی کی، کوفیوں نے ایسی بے وفائی کی، ساری زندگی یوں سمجھے قیامت تک ان کی اس بے وفائی پر، ان کی اس بد عہدی پر، ان کا اس ساتھ نہ دینے پر ان پر ملامت ہوتی رہے گی، ملامت ہو رہی ہے۔ اب وہ جو وقت تھا حضرت مسلم بن عقیل کا، پر آپ ذرا غور کیجیے۔ اچھا، ایک اور جو عجیب بات کتابوں میں لکھی کہ آپ کو اپنی فکر نہیں تھی، آپ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہائے میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، میں نے انہیں بلا لیا ہے، جب میرا انہوں نے یہ حال کیا ہے تو میرے امام آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا، وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ کیسے پورا جو ہے وہ سفر ہوا ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب ہم یہاں اس واقعے کو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے ہیں، ان کے بچے ہیں، اور امام حسین کو وہاں مکتوب یہ مل گیا کہ آپ نے چلنا ہے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اسی واقعے کو یہی سے لے کر آگے چلیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔